مرشدی سیدی مرشدی بابا سے بلندر صلوات جناب علامہ محسن رضا محسن. درود پڑھو بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. درود بلند آواز سے پڑھیے. اب تو یہ بنتا ہے کہ وقت دعا ہے، دعا کرائی جائے. کافی دیر سے مولا کے مدح خوانوں کو آپ سن رہے ہیں. اگر آپ کا دل ہے کہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو پھر، اور یہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی سرکار کی نیاز آ جائے تو پھر چہروں سے بیزاری ہٹائیں، کیونکہ یہ اس کریم کی آمد کا جشن ہے کہ جس کی آمد پہ وہ بھی خوش ہوا ہے جو زبان اور چہرہ بھی نہیں رکھتا. مالک آپ سے جو جسم نہیں رکھتا وہ اللہ بھی مسکرا رہا ہے، وہ اللہ بھی خوش ہوا ہے. اور عزیزان گرامی کا میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. اور آپ نے دیکھا کہ سرکار سرور کونین کی عاشقان، مدح خان، منقبت خان، نعت خان آج سارا دن گلیوں میں، بازاروں میں سرکار کی آمد کا جلوس لے کے مختلف حالات میں بازاروں میں، شہروں میں نکلے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کے یہ پرامن جلوس سرکار کے میلاد کے، یہ کس کی محنت کی مرہون محنت ہے. چلے ایک ہی شعر سے میں آغاز کر دیتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ. جو بندہ بیزار نہیں ہے، بیدار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بندہ ضرور سمجھے گا میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ. میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ. میلاد مصطفیٰ کے، میں پھر کہہ رہا ہوں جب تک بیدار نہیں ہوگے میں یہی لفظ کہتا رہوں گا، میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا. زندگی ہو آپ کی. مالک آپ سے یہ حسین کی محنت ہے. مالک آپ سے آج نہ کسی کا رستہ روکا گیا، نہ کسی کو پتھر مارے گئے، نہ کسی کے اوپر لاٹھیاں چلائی گئی. یہ سرکار سرور کونین کے عاشقان کا پرامن انداز سے پورے ملک میں جلوس نکالنا، یہ حسین علیہ السلام کی مجلسوں کی محنت ہے. کیونکہ حسین نے بتایا ہے محمد رسول اللہ کی عظمت کیا ہے. ہر گلی میں سرکار کی میلاد کے پرچم، ہر بازار میں کوئی ایک ماننے والا ہے، اس نے بھی سرکار کا پرچم بلند کیا ہوا ہے. اسی لیے میشم رضا پیغام دیتے ہوئے کہتا رہتا ہے تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں. جو میلاد منانے کی گھر سے آئے ہیں، تیری کملی سے اتنے کم وقت میں اتنا کچھ ہی ہو سکتا ہے. تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو،
دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں، تیری نالین کے ایک نقش پا پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خبر رہتے ہیں۔ لیکن آتا دے راضی ہو، امام زمانہ راضی ہو، بسم اللہ۔ یہ حق ہے سرکار کے میلاد میں رائے یا عزیزان گرامی کا مالک آپ سے راضی ہوں، امام زمانہ راضی ہوں۔ یاد رکھیں، چلے میں قرار کر دیتا ہوں کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو، دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ کملی میں ایک رسول، کسا کے نیچے پنجتن پاک پورے۔ دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں، آپ کے کہنے پہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے داد بھی اتنی ہی آنی چاہیے۔ دشمنی ان سے جو زیر کسا رہتے ہیں، تیری نالین کے ایک نقش پا پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ ذات وہ ہے جس نے اپنا نبی مبعوث فرمایا تم نے، کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرما رہا ہے تاکہ میرا رسول تم پہ آیتوں کی تلاوت کرے اور تمہیں تعلیم دے۔ آخری بندے تک توجہ، تمہیں تعلیم دے۔ تیری سوچ سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، میں نے زیادہ لمبا پڑھنا نہیں ہے کیونکہ وقت کی نزاکت ہے، لیکن تھوڑے وقت میں میں پورا میلاد سرکار کا سنا کے جا رہا ہوں آپ کو عزیزان گرامی قدر۔ اللہ فرما رہا ہے میرا نبی آیا ہے تعلیم دینے کے لیے۔ زمانہ یاد رکھے، محمد مصطفیٰ پڑھانے آیا ہے، پڑھنے نہیں آیا۔ زندگی ہو آپ کی، امام زمانہ تاکہ میرا نبی تعلیم دے، میرا نبی تمہیں پڑھائے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ شاگرد سے نہیں پڑھتا۔ ایسا ہے کوئی مثال دیکھی آپ نے؟ اچھا چلو، آپ نے اللہ کے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی ہر عظمت بتائی۔ وقت نہیں ہے کہ میں آیات زیادہ یہاں پہ پڑھ کے بیان کروں۔ اللہ فرما رہا ہے پہلا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے فرمایا تاکہ تم پہ آیتوں کی تلاوت کرے اور تمہیں تعلیم دے، دین کی، حکمت کی، کتاب کی۔ یعنی تعلیم وہ دیتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو۔ ہاں، نبی پڑھنے نہیں آیا، نبی پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر، یہ بھی یاد رکھیے کہ درود تاج میں یہ جملے موجود ہیں کہ صاحب التاج والمعراج والعالم، اور آگے وہ درود پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جبریل خادم ہوں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں؟ کہ وہ محمد مصطفیٰ اس نبی پہ سلام جس کا جبریل خادم ہو، جس کا جبریل نوکر ہو۔ آپ نے کوئی سردار، آپ نے کوئی نمبردار، آپ نے کوئی چیئرمین، آپ نے کوئی ایم این اے، ایم پی اے، آپ نے کوئی وزیر، آپ نے کوئی صدر، آپ نے کوئی سردار، آپ نے کوئی بادشاہ کائنات کا ایسا دیکھا ہے جو اپنے خادموں سے پڑھ رہا ہو؟ جبریل پڑھانے نہیں آتا تھا، رب کا پیغام محبوب خدا تک پہنچانے کے لیے آتا تھا۔ اور عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے، یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کائنات میں، زمانے میں، کہ محمد مصطفیٰ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ علم کی تعلیم وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرے، آیتوں کی تلاوت کرے اور تزکیہ کرے۔ جاؤ جا کے کسی بھی عالم دین سے سوال کر لینا، اگر میسم کی بات پہ یقین نہ ہو، نیٹ کا دور ہے، ابھی گوگل پہ سرچ کر لو کہ یزکیہم کا معنی کیا ہے۔
युज़क्कीहिम है तज़किये से, तज़किया कहते हैं पाक करने को। अल्लाह फरमाता है मैंने मोहम्मद मुस्तफा तुम में भेजा ताकि आयात की तिलावत करे और तुम्हें पाक करे, तुम्हें पाक करे, तुम्हें पाक करे, तुम्हें पाक करे। जिस बंदे को अब भी यकीन नहीं है वो बंदा किसी हिंदू को देख ले कि हिंदू से हाथ मिलाओ तुम्हारा हाथ नजस हो जाता है, हिंदू को बर्तन में खाना खिलाओ तुम्हारा बर्तन नजस हो जाता है। अगर वही हिंदू सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अपनी जुबान से अदा कर दे, मोहम्मद के इस्म में इतनी तहारत है कि वो हिंदू पाक हो जाता। नबी के इस्म का तजस्सुम है, ये नबी के इस्म की ताकत है। तो फिर नबी का इस्म का इतना पाक है तो फिर ये कहानियां ना बड़ा करो कि जिब्रील आया उसने ऑपरेशन किया, उसने सरकार का दिल निकाला, फिर आबे ज़मज़म से धोया, फिर धो के दोबारा सरकार का सीना सी दिया। और जिब्रील की क्या जरूरत जिसे अल्लाह ने युताहिरा कुंत हीरा का मिस्दाक बना के भेजा। तुम्हें तालीम तुम्हारा तज़किया करे, तुम्हें पाक करे। वाइन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिन मुबीन। अल्लाह फरमा रहा है इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे, तुम खुली ज़लालत में थे, तुम गुमराही में थे। ज़लालत पता किसे कहते हैं? गुमराही पता किसे कहते हैं? चले मैं एक ही जुमला कह देता हूँ कि हमारे भाइयों के बहुत बड़े स्कॉलर हैं मौलवी तारिक जमील साहब, लाइव ट्रांसमिशन में टीवी पे बैठे हुए किसी ने सवाल कर लिया कि मौलवी साहब इतनी रिसर्च है आपकी, कोई ऐसा एक जुमला कहिए कि जिसमें सरकारे दो आलम की सारी शान बंद हो जाए। मौलवी तारिक जमील ने कहा सारी जिंदगी गुजर गई मुझे जिक्र मुस्तफा करते हुए, सारी जिंदगी गुजर गई मुझे दीन मुस्तफा की तबलीग करते हुए, सारी जिंदगी गुजर गई मुझे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सफर करते हुए। मेरी सारी जिंदगी का निचोड़ ये है कि जो अरब के जाहिलों, डाकुओं, चोरों, बदमाशों को रज़ी अल्लाह बना दे उसे मोहम्मद मुस्तफा का। मेरा हाथ बुलंद हो गया, खराब ले गया सरकार को। इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे, तुम खुली जलालत में थे। यही वजह थी कि जनाबे सैयदतुन निसाइल आलमीन ने दरबार में खड़े होके तख्त में बैठे हुए तो कहा था कि किस बात की मुझसे दलील मांगते हो? तुम वही नहीं कि जो बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, मेरे बाबा ने तुम्हें बेटियों की इज्जत करना दिखाई। तुम वही नहीं जो बुत बना के उन्हें सजदा किया करते थे, मेरे बाबा ने तुम्हें एक खुदा को सजदा करना सिखाया। तुम वही लोग नहीं जो गंदी नालियों का पानी पिया करते थे, मेरे बाबा ने तुम्हें आबे ज़मज़म पिलाया। और तुम वही लोग नहीं हो जो चोर और डाका चोरी किया करते थे, मेरे बाबा ने इतना माले गनीमत दिया कि तुम सारे ही वली हो गए। बीबी ने फरमाया याद रखो अपनी हैसियत को, तुम वही नहीं कि जो बगैर निकाह के शादियां करते थे, मेरे बाबा ने तुम्हें निकाह का तरीका बताया। बीबी ने फरमाया मुझसे गवाह मांगते हो, तुम अगर एक बाप के हो तो अपने एक बाप के होने में कोई गवाह ले आओ। दोनों हाथ बुलंद करके बोलो बोलो सखी शाहबाज कलंदर हमें आले मोहम्मद की खुशियों में खुश और उनके गम में गम मनाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों का ये खर्च अखराजात किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिन मोमिनीन ने मेरे जिम्मे दुआएं लगाई हैं खालिक आले मोहम्मद उनकी दुआएं कबूल फरमाए। रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद,
جن دوستوں نے جس انداز سے بھی اس محفل میلاد میں حصہ ملایا، خالق آل محمد ان کا یہ خرچ اخراجات کیا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اے رب محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد، جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، اس پاک محفل سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے، اپنی دلی تمنائیں پوری کر کے جائے۔ سب دعاؤں کی ایک دعا، سب دعاؤں سے اعلیٰ دعا، سب دعاؤں سے بہتر دعا، ہمارے وارث زمانہ کا ظہور ہو، ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت و قیادت نصیب ہو۔ بحق اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولی حافظ وقائد وناصر مدجین وعینا حتی تسکنہ وزکتا ونتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔